تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پارٹیاں مس یوز کرتی ہیں اور ابیوز کرتی ہیں عوام کو، مس گائیڈ کرتی ہیں، عوام کی کیا ذمہ داری ہے، اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس بارے میں، عوام کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں کہ یہ ہڑتالیں، ہنگامے، مار کٹائی، آگ لگانا، کیا کرنا چاہیے عوام کو؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور اس حوالے سے مجھے اپنے ابا جی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی. ان سے کسی نے یہ کہا کہ حضرت یہاں پاکستان میں اتنی اسلامی پارٹیاں ہیں اور یہ اسلامی پارٹیاں ووٹ لے کے اسمبلی میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اسلام نافذ کیوں نہیں ہوتا؟ ہر آدمی جو ہے وہ اسلام کی بات کرتا ہے، لیکن نفاذ اسلام کا وقت آتا ہے نافذ نہیں ہوتا اسلام، اور چند سیکولر ذہن کے جو لوگ ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ میرا یہ جواب جو منوان اسی طریقے سے چھاپنا، کیونکہ روزنامہ جنگ کا وہ نمائندہ تھا جس نے یہ سوال کیا. حضرت فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تو ہر ایک پارٹی چاہتی ہے کہ اسلام آئے، ہر اسلامی پارٹی کہتی ہے کہ اسلام نافذ ہو، اسلام نافذ ہو. جب نافذ ہونے کا وقت آتا ہے اور وہ کسی دوسرے کے ہاتھ سے نافذ ہونے لگتا ہے تو یہ اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں تاکہ اس کے ہاتھ سے نہ ہے، نافذ میرے ہاتھ سے ہو، نفاذ میرے ہاتھ سے ہو، دوسرے کے ہاتھ سے نہ ہو. بس یہ فرمایا یہ وہ عدم اخلاص اور نفاق ہے جس کی وجہ سے اسلام نافذ نہیں ہوتا. بات اصل میں کہ دنیا کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ اس لیے بنتی ہے تاکہ وہ گورنمنٹ کی ایفیشنسی اچھی ہو جائے، گورنمنٹ اور پالش ہو جائے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے کہتے ہیں نا کہ جتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی اتنی اچھی حکومت ہوگی، کیونکہ اسٹرانگ اپوزیشن جو ہے وہ صحیح موقع پہ تنقید کرے گی. نتیجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو فکس کر کے اپنی منزل پہ پہنچے گی اور ملک تعمیر اور ترقی کی طرف بڑھے گا. لیکن آج اپوزیشن ایسی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو ایسا ڈیگریڈ کرنا، ایسی ذاتیات میں مبتلا کر دینا حکومت کو جس کے لیے حکومت اگلی دفعہ اس قابل نہ رہے کہ اس کو ووٹ ملے، اور اپوزیشن کی خواہش یہ ہوتی کہ میں دوبارہ مسند اقتدار پر آ جاؤں. یعنی آج ایسی اپوزیشن نہیں ہے کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کہ آپ نے دو چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ایک بدو کھڑا ہو گیا، کہا کہ امیر المومنین ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے. اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بدن پہ دو چادریں ہیں، جبکہ مال غنیمت میں ہر ایک فرد کے حصے میں ایک چادر آئی ہے. آپ کے بدن پہ دو چادریں کیوں ہیں؟ پہلے آپ ہمیں اس کا جواب دیں تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. گویا کہ اس بدو نے یہ اعتراض، یہ اپوزیشن گویا کہ کھڑی ہے، وہ یہ کہہ رہی کہ آپ کے بدن پہ دو چادریں کاسی ہیں جب سب کے حصے میں ایک ایک آئی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو اتنا زبردست طاقتور خلیفۃ المسلمین کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنت تھی جس کے نام سے کانپتی ہیں، وہ ایک بدو کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اس کا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے اور اس بدو سے کہا کہ صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ میرے ابا کے پاس ایک ہی جوڑا ہے پہننے کے لیے، اور وہ جوڑا جو دھو کے ٹانگا ہوا ہے اور خطبے کی تک وہ سوکھا نہیں تھا اور خطبے کا وقت ہو گیا تھا، تو میں نے اپنی چادر ابا کو دے دی تھی، اس لیے ابا نے دو چادر لپیٹی اور تمہیں خطبہ دیا ہے. اب یہ جو اپوزیشن تھی بدو کی شکل میں، یہ وہ اپوزیشن تھی جو آگے بڑھا رہی تھی حکومت کو اور ملت کی تعمیر و ترقی ہو رہی تھی. یہ وجہ اس بدو نے کہا کہ بس امیر المومنین ہم سمجھ گئے کہ آپ عدل پر قائم ہیں، لہذا ہم آپ کی بات سنیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ وہاں جو اپوزیشن ہے وہ بدنیتی کا شکار ہے، وہ بدنیتی کے ساتھ ملک کے یعنی حکومت کے اچھے منصوبے ہوں یا برے منصوبے ہوں، یا تعمیر ترقی والے منصوبے ہوں یا تناظر، دونوں پر برابر اعتراض کرتی ہے. ایسا نہیں کہ اگر اس کا اچھا منصوبہ ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرے، اور اگر اس کا برا منصوبہ ہے، پالیسی اس کی ملک ملت کے خلاف ہے، اس پر تنقید کرے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب ملک صحیح طریقے سے اپنی منزل پہ پہنچے گا. تو وہاں ہمارے پاکستان میں صرف یہ بدنیتی جو ہے اپوزیشن میں موجود ہے، اور حکومت وقت جو ہے وہ ظاہر ہے اگر کوئی صحیح اقدام بھی کرے تو وہ بھی نہیں کر پاتی. نتیجے کو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے غیروں کی مدد لینے لگتی. اب غیر جب انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر اب غیر اپنی شرائط پر جو ہے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اور ملک پھر تنزل کا شکار ہوتا ہے.